صفحہ نمبر نکالیں 358 358 سورۃ النحل 14ویں پارے کی سورۃ النحل، اس کی آیت نمبر 86 صفحے کے درمیان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز دوستو، آج 2-3 ناغوں کے بعد ہم دوبارہ اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے یہ موقع پھر عطا فرمایا ہے۔ ویسے ایک جب روٹین چل رہی ہو تو پھر درمیان میں اگر ناغہ آئے تو یقیناً جو لوگ چاہت سے سنتے ہیں انہیں ایک اداسی ضرور محسوس ہوتی ہے، بلکہ مجھے خود بھی اس چیز کا پورا احساس ہوتا ہے، لیکن کچھ صحت کی خرابی تھی جس کی وجہ سے میں 2 دن حاضر بھی نہیں ہو سکا یہاں۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے آج پھر بیٹھے ہیں۔ میں اسی پچھلے موضوع کو آج کے درس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ 2 دنوں سے ہمارا موضوع چل رہا تھا شرک کی مذمت، تو اس پہ میں نے قرآن کریم کے تقریباً 13-14 حوالہ جات آپ کو دکھلائے، جس میں شرک اور مشرک کی جو مذمت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وہ یقیناً ایک عجیب باتیں تھیں جسے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں تک اور کانوں تک وہ باتیں نہیں پہنچتی، لیکن میں نے قرآن کھول کے آپ کو دکھلائی وہ آیات جس میں اللہ نے گویا اپنے غصے کا اظہار فرمایا ان لوگوں پر جو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مشرک بنتے ہیں۔ بہرحال وہ آپ پڑھ چکے۔ آج گویا اسی موضوع کا ایک آخری پوائنٹ جو تھا وہ میں نے جان بوجھ کے اس دن بیان نہیں کیا تھا کہ یہ ہے تو ایک پوائنٹ لیکن یہ کافی تفصیلی ہے، تو آج ہم اسی آخری پوائنٹ پہ
بات کریں گے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ مشرکین، شرک کرنے والے لوگ، جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ ہستیاں جنہیں پوجا جاتا ہے، وہ انبیاء، زیادہ تر قرآن بتاتا ہے انبیاء، اولیاء، نیک بزرگ لوگ، فرشتے، جن کو پوجا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ انہیں جمع کرے گا نا، شرک کرنے والوں کو انہیں کہتے ہیں مشرک، اور جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ نبی، ولی، پیر، فقیر، انہیں کہا جائے گا شرکا۔ انہیں کیا کہا جائے گا؟ شرکا۔ یہ مشرک اور وہ شرکا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت میں ہم انہیں جمع کریں گے نا، دونوں فریقوں کو جب اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہاں وہ شرکا جن کو یہ پوجتے تھے، شریک کرتے تھے اللہ کا، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وہ ان کے۔ تو یہ ایک بڑی مذمت ہے شرک کرنے والے کی کہ خائب و خاسر ہو جا، تیرے معبود جن پہ تجھے آسرا ہے نا، بھروسہ ہے، اور جن کے بھروسوں پہ ہی تو جی رہا ہے کہ یہ دنیا میں بھی مجھے یہی سب کچھ دیتے ہیں، مجھے پالتے ہیں، مجھے کھلاتے پلاتے ہیں، اور قیامت میں بھی یہ میرا ہاتھ تھام لیں گے اور سنبھال لیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے ان کے، ہمارے نسبتوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری ان سے بیعت ہوئی ہوئی ہے، یہ خود تو جائیں گے ہی صحیح جنت میں، ہمیں بھی چھڑا کے لے جائیں۔ قرآن کہتا ہے تمہاری تو یہ امید ہے او مشرکین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، انہوں نے چھڑانا تمہیں کب ہے؟ یہ الٹا تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے جی؟ اب میں اسی پوائنٹ پہ آج بات کروں گا۔ چنانچہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ مشرک اور شرکا قیامت والے دن شرکا مشرکین کے دشمن بنیں گے، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کہیں گے تم نے ہمیں پوجا ہی نہیں۔ یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ آپ کے سامنے میں پہلے کھلوا رکھی ہے، اسے دیکھ لیں کہ میں نے خود نہیں کہا، یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پڑھیں اب اس کو، درمیان میں ہے جی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے، یہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے، جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یہ ہے وہی ہمارے شریک جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو ملانا ہمیں ان کے ساتھ، جانے دینا ہمیں ان کے ساتھ، یہ ہے، یہی ہے، یا اللہ یہی ہے۔ جب انہیں نظر آئیں گے نا ایک بھرے ہجوم میں، جب انہیں اپنے شرکا نظر آئیں گے تو وہ چیخیں گے، پکاریں گے، اللہ کو کہیں گے اللہ یہی ہے، ہمیں جانے دینا ان کے ساتھ۔ اچھا، لیکن قرآن کہتا ہے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ کون بھلا، وہ کون؟ شرکا، وہ نبی، ولی، پیر، فقیر، شرکا، وہ ان کے کلام کو مسترد کریں گے۔ مسترد مطلب رد کریں گے، بھائی تمہاری بات غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ڈال دیں گے بات انہی کی طرف، یعنی ان کے کلام کو مسترد، یعنی ان کی بات واپس ان کے منہ پہ مار دیں گے، یہ مطلب ہے۔ القوا الیہم القول، مسترد کر دیں گے، رد کر دیں گے ان کی بات کو،
ان کی بات کیا تھی؟ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے شریک ہیں، انہیں ہم تیرے سوا پوجتے تھے، پکارتے تھے۔ تو وہ ان کی بات ان کے منہ پہ ماریں گے اور کہیں گے انکم لکاذبون، تم تو جھوٹے ہو، تم تو لو بھائی، یہ وہی تھے، یہ وہی ہیں جن پہ امیدیں ساری زندگی، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں لے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب قیامت والا دن ہوگا وہ الٹا انہیں منہ پہ کہیں گے تم جھوٹے ہو، تم کیا ہو؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یا تو وہ یہ کہتے نا کہ تم نے ہماری جو پوجا پاٹ کی ہے یہ غلط کی ہے، یعنی وہ یہ کہتے کہ تمہاری غلطی ہے، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ کہیں گے تم نے غلطی کی ہے، قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو، یعنی دونوں باتوں کی نفی کریں گے۔ ایک یہ بات کہ تم نے اللہ کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ کی، اور نمبر دو کہ تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں پوجنا، فرمایا ہر دو طریقے سے تم جھوٹے ہو، اللہ کے سوا اوروں کی پکار بھی جھوٹ ہے، اور ہمارے متھے جو تم مار رہے ہو نا کہ ہم نے کہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ۔ جھوٹے ہو تم، کوئی نہیں تم نے ہمیں ہماری پکار کی، حالانکہ انہوں نے کی تو، اور انہوں نے ساری زندگی پکار ان کی تو ہے۔ یہ کہتے نہیں یا علی مدد، یا پیر مدد، یا غوث مدد، یا رسول اللہ مدد، یا مرشد مدد، کوئی کسی کو بلاتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، یہ غائبانہ پکار، غائبانہ پکار۔ غائبانہ پکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے پکارا جا رہا ہے، سنیے گا، توجہ میری طرف رکھیں، بڑی کام کی باتیں، ایک بھی درمیان میں بات مس ہو جائے گی تو آپ کو سارا مزہ آپ کا خراب ہو جائے گا، ہر بات میری جڑی ہوئی ہے دوسری کے ساتھ۔ غائبانہ پکار اس کو کہتے ہیں کہ جسے پکارا جا رہا ہے نا وہ تو نظر نہیں آتا، وہ غیب ہے، لیکن عقیدہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے، میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے، یہ ہوتی غائبانہ پکار۔ یہ لوگ جتنی کرتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پھر ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ہم ان کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو ہمیں دیکھتے، یہ ہوتی ہے غائبانہ پکار، اور یہ ہوتی ہے عبادت۔ یہ غائبانہ پکار کیا ہوتی ہے؟ عبادت، اور عبادت تو صرف کس کی ہونی چاہیے؟ تو پھر صرف کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ مدد، بس، اس کے سوا اور کچھ کہنا جائز نہیں ہے، اگر کہیں گے تو شرک ہو جائے۔ اللہ، تو وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کی تو ہے پکار، تو یہ ان کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس یہ نکتہ کہ انہوں نے کی تو ہے پکار، انہوں نے صرف پکار کیا کی ہے؟ انہوں نے عبادت کی ہے ان کے نام کی نظریں نیازیں، ان کے نام کے جناب وہ جانور ذبح کرتے رہے، ان کے نام پہ شیرینیاں بانٹتے رہے، ان کے نام پہ جناب پتہ نہیں کیا کیا جو ان کے من میں آیا یہ کرتے رہے، اور یہ تو سب کچھ کرتے رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ اب یہ نکتہ حل کرنے والا ہے کہ یہ کیوں کہیں گے تم جھوٹے ہو؟ اچھا جی، قرآن کا ایک اور مقام دیکھیے، وہاں سے بات بالکل کھل جائے گی۔ یہ نکالے نا ذرا سورۃ احقاف 26واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 651۔ یہاں وہ بات بھی آئے گی کہ یہ دشمن بن جائیں گے، اور اس کی وجہ بھی آئے گی کہ دشمن کیوں بنیں گے، دونوں باتیں یہاں پہ آ جائیں گی۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر ہے جی 5 اور 6، 2 آیتیں پڑھنی ہم نے۔ 6ویں لائن دیکھیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ اضل، بڑا گمراہ، ومن اضل، کون بڑا گمراہ ہے، ممن، اس بندے سے بڑھ کر، یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے۔
ایسوں کو پکارنا جو قیامت تک جواب ہی نہ دے سکیں۔ فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ایسوں کو پکارے جو جواب ہی نہ دے سکے، اور کب تک نہ دے سکے؟ فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ جواب نہیں دے سکتے۔ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وجہ یہ ہے وہ اس لیے جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی کوئی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس نے پکارا ہے۔ یہاں وجہ آ گئی کہ وہ کیوں کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو ہمیں نہیں پکارا، حالانکہ یہ پکارتے تو تھے۔ تو وہ اس لیے کہیں گے کیونکہ وہ جو مر کے دنیا سے جا چکے نا، انہیں دنیا کے حالات کا پتہ، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کون ہمیں پکارتا رہا، کون ہمارے مزاروں درباروں قبروں پہ آتا رہا، کون ہمیں بلاتا رہا پکارتا رہا، وہ تو ان کی پکار سے بالکل بے خبر۔ دیکھیے قرآن آپ کے سامنے ہے، یہاں آپ کو لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ مردوں کو قبروں کے اندر تمام حالات کا پتہ ہوتا ہے، ہم انہیں چیختے ہیں پکارتے ہیں یار یہ باتیں نہ کرو، نہ عوام کا عقیدہ خراب کر کے کیوں شرک کو دنیا میں اور پھیلاتے ہو، اور کیوں لوگوں کو ایک رستہ اور دروازہ کھول کے دیتے ہو، کیونکہ تم کہو گے کہ سنتے ہیں تو لوگ تو پہلے بے تاب بیٹھے ہیں شرک کرنے کو، وہ کہیں گے اگر سنتے ہیں تو پھر جناب دیتے بھی ہوں گے، پھر مرادیں بھی پوری کرتے ہوں گے، پھر ان کے ہاتھ میں رزق روزی بھی ہوگی، پھر یہ اولادیں بھی دے سکتے ہوں گے، اور تم پہلی بات کر کے دروازہ کھول کے دے دیتے ہو کہ ان کو پتہ ہے یہ سب کچھ سنتے ہیں اور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سنتے ہیں تو پھر کرتے بھی ہوں گے، دیتے بھی ہوں گے، تو پھر لوگ ان سے مانگنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے دروازے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بات نہ کرو تاکہ لوگوں کے لیے شرک والا رستہ نہ کھل جائے۔ یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے انہیں دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر لوگوں کو کہو کہ وہ سنتے ہیں تو پھر لوگ تو بیٹھے ہیں، وہ تو چلے جائیں گے، شرک کے اڈے بنا لیں گے۔ اور یہ جتنے شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں دربار مزار، یہ اسی نقطے پہ بنے ہوئے ہیں کہ قبر والوں کو ہمارے حالات کا پتہ ہوتا ہے، ان کا ذہن یہ ہے کہ پتہ ہوتا ہے اس لیے تو بنا کے بیٹھے، ورنہ اگر ان کے دماغوں میں یہ بات آ جائے کہ جن پہ ہم آ کے بیٹھے ہوئے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے حالات کا، تو پھر وہ بنائیں گے، پھر وہ ان کو پکاریں گے، پھر ان سے مانگیں گے۔ وہ مانگتے تب ہیں جب پہلے ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے۔ تو قرآن نے اس اصل بات کو ہی ختم کر دیا، قرآن کہتا ہے انہیں پتہ ہی۔ اب اگلی بات، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگ جمع کیے جائیں گے، یعنی مشرک اور شرکاء ان دونوں کو جب ہم قیامت والے دن جمع کریں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، وہ شرکاء ان شریکوں کے دشمن ہوں گے، ان مشرکوں کے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت کوئی نہیں کی، تم نے ہماری عبادت، حالانکہ یہ کرتے تو رہے، بات سمجھنے والی ہے، یہ کرتے تو رہے، وہ کیوں کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی؟ جواب پیچھے آپ نے پڑھ لیا، وہ اس لیے کہیں گے کیونکہ ان کو ان کے حالات کا پتہ، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تم جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ وہ کرتے رہے، انکار اس لیے وہ کریں گے کیونکہ ان کو دنیا کے حالات کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں مجھے ان لوگوں کی بھی پوری وہ دماغ میں بات آ رہی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا من دون اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارے۔ من دون اللہ کا لفظ آپ دیکھ رہے، اللہ کے سوا، اس کا معنی ہوتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تو وہ کہتے ہیں لوگ جی کہ من دون اللہ سے مراد تو بت ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں جی؟ قرآن میں من دون اللہ والی جتنی آیتیں ہیں اس سے مراد بت ہے، یعنی یہ باتیں بتوں کی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں ان کو کیا ہے، یہ نبیوں پہ فٹ کرتے ہیں، ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں، پیروں فقیروں پہ فٹ کرتے ہیں، اللہ کے نیک بزرگوں پہ فٹ کرتے ہیں، اور بات بتوں کی ہے۔ اچھا بتوں کی بات ہے، میں کہتا ہوں ابھی دیکھ لو، اپنے عقل سے خود فیصلہ ادھر ہی کر کے اٹھو۔ اگر یہ بتوں کی بات ہے تو اگلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ جب لوگ جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، یہاں ہونا چاہیے تھا وَإِذَا حُشِرَ الْأَصْنَامُ، اصنام بتوں کو کہتے ہیں، اگر من دون اللہ سے مراد ہوتے نا بت تو آگے کیا کہنا چاہیے تھا وَإِذَا حُشِرَ
असनाम के, जब इन बुतों को अल्लाह जमा करेगा, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वइज़ा हुशिरन, बोलो वइज़ा हुशिरन नास, नास लोगों को कहते हैं। खुदारा कुरान का गलत तर्जमा, गलत तफसीर करके अवाम को ना भटकाया जाए। कुरान खुद अपने माने खुद बता दिया करता है। कुरान ने अगली आयत में बात खोल दी कि मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत नहीं है, बुत भी है, और मिन दूनिल्लाह से मुराद वो हस्तियां भी हैं जिनकी शक्लों का बुत बनाया गया था। वो अंबिया, वो औलिया, वो पीर फकीर, वो सब इसमें शामिल है। जब लोग जमा किए जाएंगे, कानू लहुम आदा, तो ये दुश्मन हो जाएंगे उनके। ये दुश्मन भाई बुत भी होंगे न किसे दे, और बुत भी दुश्मन बढ़ देना। ये मोहब्बत करना और दुश्मनी करना ये इंसानों की सिफत है, ये बुतों की? बोल दे कोई ने, बुत कहां से आ गए? अच्छा आगे पढ़ो, वकानू बि इबादतिहिम काफिरीन, और वो इनकी परस्तिश से इनकार करेंगे। ये बुतन वो जबान हो सी उन्होंने बोले सन बुत। ये बात किन की हो रही? इनकार कौन करते हैं? बुत करते हैं या इंसान? तो खुद कुरान की एक आयत से 3 पॉइंट से पता चल गया कि बात बुतों की नहीं हो रही, ये उन सब की बात है जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजा गया। और अल्लाह के सिवा सिर्फ पत्थरों को नहीं पूजा गया, अल्लाह के सिवा नबियों को भी पूजा गया, वलियों को भी पूजा गया, पीरों को भी पूजा गया, फकीरों को भी, जिन्नों को भी, फरिश्तों को भी। ये भी मैं इंशाअल्लाह एक दरस का पूरा रखूंगा, मिन दूनिल्लाह से क्या मुराद है। आज तो हमारा और उन्वान है, एक मौजू मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा कि मिन दूनिल्लाह वाली आयतें कुरान से निकाल निकाल के आपको दिखाऊंगा कि देखो मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत है या इंसान है। बहरहाल यहां से बात वही आ गई। अल्लाह कहते हैं, और मुशरिको, शिरक करने वालों, तुम्हें अपने फेल पे शर्मिंदा होना चाहिए, इसलिए कि तुम जिनकी पुकारें करते हो, परस्तिश करते हो, इबादत करते हो, शर्म से डूब जाओ, तुम खायब व खासिर और नाकाम हो जाओगे, इसलिए कि तुम जिनको पूजते हो उनको तुम्हारी पुकारों का पत्ता, वो उल्टा तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। यहां तुम्हारे दिलों में है कि ये हमें छुड़वा लेंगे, ये हमें जनाब हमारे बेड़े पार, हमारी इनके हाथ में हाथ आ गए, हमारी इनसे बैत हो गई, ताल्लुक बन गया, ये हमें ले जाएंगे। फरमाया ले कब जाएंगे? ये उल्टा तुम्हें कहेंगे कि तुम झूठ बोलते हो, ये उल्टा तुम्हारे दुश्मन होंगे, ये तुम्हारी परस्तिश और पूजा पाठ का इनकार करेंगे। और कुरान ने खुद बता दिया इनकार इसलिए करेंगे क्योंकि इनको दुनिया के हालात का मरने के बाद पता। जिहड़े बंदे पीछे इंजे बैठे ने, काश इनके पास भी कुरान होते, विच कुछ जगह है तो इन्होंने भी शामिल कर लो यार। ये आयतें देखने वाली हैं, आगे आगे आए ना जी, सारे कुरान पे आ जाए। अब्दुल नाफे अली, उधर आ जाओ हसीब भाई के पास। ये छोटा बच्चा जो बैठा है, थोड़ा सा आप क्लोज हो जाए, उमर इधर हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। तो अपनी आंखों से इन आयतों को देखिए और फैसला कीजिए। चलो एक और आयत मैं आपको दिखाता हूँ, सूरह यूनुस निकालें, 11वां पारा निकालें, सूरह यूनुस, सफ़ा नंबर है जी 274, पहली लाइन, 274 की पहली लाइन। व यौम नहशुरुहुम जमीआ, अल्लाह का कुरान कहता है जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे। कौन कौन? मुशरिक और शुरका, जो पूजने वाले और जिनको पूजा गया, दोनों पार्टियां अल्लाह इनको अपने सामने खड़ा करेंगे। व यौम नहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन हम इन सबको जमा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम कहेंगे उनसे जिन्होंने शिरक किया, यानी मुशरिकों से कहेंगे, मकानकुम, ठहरे रहो, अपनी जगह पे रुको भाई, इधर ही खड़े हो जाओ। मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, तुम भी ठहरो और इनके शुरका, नबी वली पीर फकीर जिनको पूजा गया, तुम भी ठहरो, जरा इधर ही रुको, मैं फैसला करना चाहता हूं। हाय हाय, जरा दिमागों में वो मंजर लाइए ना, क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह खुद फैसले करने वाला, इंसानों को अल्लाह उधर ही जमा कर लेंगे, हिसाब किताब होने लगा है, आज फैसला किया जाने लगा है। और दुनिया में जो रोले इख्तिलाफ थे,
کوئی کہتا تھا سنتے ہیں، کوئی کہتا تھا سنتے کوئی نہیں، کوئی کہتا تھا ان کو پتہ ہوتا ہے قبروں والوں کو، کوئی کہتا تھا ان کو کوئی پتہ نہیں۔ آج فیصلہ ہونے لگا ہے اللہ کے دربار میں، قیامت والا منظر اللہ نے پہلے بتا دیا۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ بعد والے منظر جو پیش آنے وہ پہلے بتا دیے، یعنی عذر ختم کر دیا کہ اب کوئی عذر نہیں کر سکتا پیش۔ مکانکم، اور ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک، فزیلنا بینہم، ہم تفرقہ ڈال دیں گے ان میں، مطلب جدا جدا کر دیں گے تم ادھر ہو جاؤ تم ادھر ہو جاؤ، تم جدا ہو جاؤ آپس میں۔ حالانکہ ان کے دماغوں میں کیا تھا بھئی یہ ہمیں چھڑا کے ہم تو انہی کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کیا کہتے ہیں ہم ان میں کیا ڈال دیں گے؟ جدائیاں ڈال دیں گے۔ دیکھو پہلی ناکامی مشرکوں کی کہ جن پہ بھروسہ تھا آج ان سے جدا کر دیا گیا، آج انہوں نے نیڑے ہی نہیں لگن دیتا جا رہا، تم ادھر رکو۔ اچھا اب اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی یہ بتاؤ تم کن کی پوجا پاٹ کرتے تھے؟ یہ کہیں گے جی ہم ان کی کرتے تھے، یہ کہیں گے ہم ان کی کرتے تھے، اور آگے سے شریک کیا کہیں گے؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُ، وہ ان کے جو شریک ہیں وہ ان سے کہیں گے جھوٹ بولتے ہو تم، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، حالانکہ یہ تو ان کو پوجا کرتے، لیکن وہ کہیں گے کہ تم ہمیں نہیں پوجتے تھے۔ اب بات ہو گئی بالکل الٹ، یہ کہتے ہم تمہیں پوجتے تھے، وہ کہتے تم ہمیں نہیں پوجتے تھے۔ دربار اللہ کا اب فیصلہ ہونے لگا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے نہیں ہم نے تمہیں پوجا، وہ کہیں گے نہیں جناب۔ اللہ فرمائیں گے آؤ میرے نبیوں ولیوں پیروں فقیروں اور نیک لوگوں، آج تمہارے اوپر الزام لگ گیا، بھلا اپنی صفائی پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان آج اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور گواہ کتوں لے کے آئیے؟ اے اللہ آج تو ہی ہمارے درمیان گواہ کافی ہے۔ کس بات کا گواہ؟ کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر اور غافل تھے، اللہ تو گواہ ہے ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا۔ اور یار ہجے بھی کوئی شک رہ گیا نہیں، ان لوگوں کو خدا بھولا ہوا ہے، خدا خوفی ختم ہو گئی ہے لوگوں میں۔ قرآن کی اتنی واضح آیات جب ہم پڑھتے ہیں ہم پھر چیخیں نہ تو کیا کریں جب ان کے خلاف لوگ عقیدہ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبروں والوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، جو ان کی قبر پہ جائے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون آیا کھڑا ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں جناب اتنے چڑا بیٹھا کہ چڑی انہوں نے بھی پتہ لگ گیا۔ اللہ اے گل نہ کرو جی، قرآن سامنے کھلے پیر، کیا بے حیا بات۔ اللہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے، اللہ بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور غافل تو سمی سمجھ دیو نا، غافل کے نوا دن بے خبر۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی کہ یہ آپس میں وہاں دشمن ہو جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اور انکار کیوں کریں گے بھائی؟ یہ تو سب کچھ کرتے تھے، یہ تو ان کے نام کی منتیں بھی، نیازیں بھی، غیبانہ پکار بھی، قربانیاں بھی، لیلے بکرے چترے جناب، نظریں چادریں شرینیاں دیگیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، اور یہ تو سب کچھ کرتے تھے، وہ انکار کیوں کریں گے؟ جواب مل گیا قرآن سے، انکار اس واسطے کرے سن اے بھی اپنے جاتے سچے کہ اسی کر دیتے رہے ہاں، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پہ سچے ہیں کہ ان کو پتہ ہو تو وہ اقرار کریں۔ وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ موت نے آ کے ہماری حصوں کو ختم کر دیا، اور موت آوے تو حصہ ساریاں، اب بول بھی نہیں سکتا، اب دیکھ بھی نہیں سکتا، اب سن بھی نہیں سکتا، اب اٹھ بھی نہیں سکتا، اب حرکت بھی نہیں کر سکتا، اب دیکھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ 2 آیتیں بلکہ 3 آیتیں میں نے آپ کو دکھا دی۔ ایک اور جگہ دیکھیں، سورۃ فاطر نکالیں، سورۃ فاطر نکالیں جی۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 566، 566
پہلی لائن ہے والذین تدعون من دونہ، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، شرکا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، آؤ ہم تمہیں ان کی حالت بتائیں، اور تم تو اس لیے پوچھتے ہو کہ یہ سب خزانوں کے مالک ہیں، دے سکتے ہیں سب کچھ، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، کرتا دھرتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں ان کی حالت، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ تو آدھے ہوئے پتر دے سکتے لے ککڑ تے دے اللہ اکبر، بابا شاہ جمال اکھے پتر دے وے رتا لال۔ لوگ ان سے مانگتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ شیخ عبد القادر کی پکار، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حالات کو دیکھیے، اے اللہ کے رسول ہماری بات کو سنیے۔ تو یہ لوگوں کے عقائد ہیں، وہ ان کو پکارتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ایک قطمیر کا لفظ ہے نا، قطمیر، یہ قطمیر آپ نے دیکھنا ہے، سردیاں ہیں نا، ویسے بھی کھجوریں شجوریں کھایا کرو، تو کھجور جب آپ نکالو گے تو گٹھلی آپ دیکھیں گے نا، تو گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ چڑھا ہوتا ہے، غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ یہ جو باریک سا چھلکا اوپر ہے نا پردہ گٹھلی کے اوپر، اسے عربی میں کہتے ہیں قطمیر۔ یہ ہے، یہ جو آپ قرآن میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے قطمیر، باریک پردہ۔ یہ چڑھا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ چڑھا ہوا اس لیے ہوتا ہے کہ کھجور کی کھٹاس، کھجور کی گٹھلی کی کھٹاس اور کھجور کی مٹھاس، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، درمیان میں اللہ نے آڑ لگا دی کہ کھجور کی گٹھلی کی کھٹاس کہیں کھجور کی مٹھاس میں شامل ہو کر مزہ خراب نہ کرتے۔ دیکھو میرے اللہ کے انتظام، پردہ لگا دیا، اس لیے کہ آڑ جہاں آ جائے، پردہ آ جائے، ادھر کی چیز اب نہ ادھر جا سکتی ہے، نہ ادھر کی چیز ادھر آ سکتی ہے۔ اس پردے اور آڑ کو عربی میں کہتے ہیں برزخ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جب مر گیا تو کہاں چلا گیا؟ عالم برزخ میں۔ یہ آڑ ہے، پردہ۔ اگر یہ پردہ کھٹاس اور مٹھاس کو ملنے نہیں دیتا تو برزخ والا پردہ جو موت کے بعد آ جاتا ہے، دنیا اور قیامت میں مردے اور اس دنیا کے درمیان جو برزخ والی آڑ آ جاتی ہے، خدا کی قسم اے وی اس جہان تے اس جہان نو آپس وچ رلن، اتھے سارے رلائی کھلوتے نہ دن، ہر جمعرات نو واپس آ دن۔ حالانکہ پردہ ہے، یہاں ایک باریک سا پردہ ہے اور کھجور کی کھٹاس نہیں آ سکتی، تو جتھے موت والا پردہ آ گیا اتھے بلا مردہ واپس کیویں آ گیا؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، سنو آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہ سنے۔ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لے تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکے۔ لو سمعوا، بالفرض والمحال اگر سن بھی لے، ورنہ قانون یہی ہے کہ وہ سنتے، اگر تسی ضد کر دے ہو، اڑے ہوئے ہو، ایک منٹ کے لیے اگر تمہاری بات مان بھی لیں کہ چلو سنتے ہیں، تو فرمایا لو سمعوا، اگر تمہاری بات مان بھی لے تو مستجابوا لکم، وہ آگے تمہارا کام جو نہیں کر سکتے تو سننے کا فائدہ کیا؟ مستجابوا لکم، قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی، قیامت والے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ کہتے ہیں جس طرح اس خبیر نے تمہیں خبر دی ہے اگلے حالات کی، لا يُنَبِّئُكَ،
اس اللہ باخبر کی طرح کوئی بھی تمہیں ایسی خبریں نہیں دینے والا جی میں تواڈے مالک نے تانوں خبر دیتی ہے نا، انج ہور کوئی خبر دیون والا جیسے اس نے سمجھایا ہے ویسا کوئی سمجھانے بتانے والا۔ تو یہ چوتھی آیت آپ نے دیکھ لی کہ مشرک کی ناکامی اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، اور جن کو پکارتا اور بلاتا ہے دیکھ میرے قرآن میں اپنی آنکھوں سے، سن اللہ کے قرآن کی بات کہ وہ وہاں تجھ سے دور ہوں گے، جدائیاں ہوں گی تم دونوں کے اندر، ایک دوسرے کے الٹا دشمن ہو جائیں گے۔ یہ بات اور فلسفہ بالکل غلط رہا کہ وہ ہماری وہ دوسرا شفاعت کریں گے، چھڑا کے لے جائیں گے، ہمارے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ فرمایا یہ پھر اگر ان کو پتہ ہی نہیں تو پھر تیرا سارا کچھ کیا ہوا بیکار گیا کہ نہ گیا۔ یہی اصل مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر اللہ کے سوا اوروں کی پکار کرو گے، ان کی نظر نیازیں دو گے، ان کی قربانیاں کرو گے، ان کے نام کے بکرے چھترے دو گے، ان کے جناب ان کے لیے شرینیاں بانٹو گے، ان کے لیے جہاں جا کے قبروں پہ مزاروں پہ وہ چراغ جلاؤ گے، وہاں جا کے وہ دالیں پھینکو گے، وہاں جا کے دیگیں تقسیم کرو گے، وہاں جا کے بکرے چھترے ذبح کرو گے، وہاں جا کے ان کے نام کے طواف یا اٹے گھٹے یا جو کچھ کرو گے، فرمایا اس کا فائدہ تو تب ہو جب انہیں پتہ ہو تمہارے ان تمام چیزوں کے دینے کا، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر کوئی قدرت طاقت ہو کہ وہ تمہارے نفع نقصان میں کوئی تبدیلی پیدا کر دے تمہاری پکار پر۔ فرمایا نفع نقصان تمہارے تبدیل کرنا تو دور کی بات رہ گئی، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کس نے ہمیں پکارا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہماری قبر پہ آیا ہے اور کون نہیں آیا ہے۔ یہ موضوع ابھی آدھا رہتا ہے، انشاءاللہ میں کل بقیہ بیان کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسن وفی اللہ خیر حسن وفی اللہ